إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم. اس پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں کتاب تفسیر العشر الاخیر کے اہم مضامین پیش کیے. قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کا ترجمہ، تفسیر اور اہم مسائل پیش کیے. اسماء حسنہ، اللہ رب العزت کے خوبصورت ناموں کی تشریح پیش کی. کچھ مسائل عقیدے کے پیش کیے. اور آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول، ہم سب کے ہادی رہنما، ہم سب کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پیش کریں گے. مؤلف نے جہاں اپنی کتاب میں بہت سارے عنوانات قائم کیے ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تکریم اور آپ کے حقوق کا بھی تذکرہ کیا ہے. تو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار. انسان کے اپنے جسم میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں اگر وہ نظر دوڑائے تو چاروں طرف اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور نعمتوں کی لائنیں لگی نظر آتی ہیں. اور اللہ رب العزت چیلنج دیتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتیں گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکو گے. اور سورہ الرحمن میں بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی ہر نعمت دوسری نعمت سے بڑی محسوس ہوتی ہے. جس نعمت پر غور کرو وہ عظیم شمار ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نہیں ہوگی، لیکن جب دوسری نعمتیں دیکھیں تو وہ اس سے بھی بڑی ہوں گی. اور یہ ساری نعمتیں ایک طرف، اور وہ نعمت جس کا اظہار خود رب العالمین نے کر دیا، جس کا احسان خود عرش والے نے جتا دیا، وہ نعمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنما ہونا، مصطفیٰ ہونا، رہبر، رہنما، قائد، مربی، معلم، استاد اور دونوں جہانوں کا سردار بنا کر ہمارے پاس مبعوث ہونا. یہ سب سے بڑی نعمت ہو گئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنو ہم نے تم پر احسان کیا ہے. کسی نعمت کے بارے میں ایسا نہیں کہا، لیکن یہ ایسی عظیم اور شاندار نعمت کہ فرمایا کہ مومنو تم پر ہم نے احسان کر دیا ہے. اذ بعث فیکم رسولا من انفسکم، جب تمہارے ہی اندر سے ہم نے تمہارے رسول کو مبعوث کیا. یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم، اللہ کا قرآن پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے برے اعمال، تمہارے برے عقائد اور تمہارے برے رسم و رواج سے تمہیں نجات دیتا ہے، اور تمہیں اچھے اچھے اخلاق سکھاتا ہے، تمہیں اچھی تعلیمات دیتا ہے، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے گر سکھاتا ہے، حکمت و دانائی اور دانش کی باتیں تمہیں سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے تو معاشرہ گمراہی میں پڑا تھا،
عقیدہ بھی برباد تھا، اعمال میں بھی خرابی تھی اور اخلاقیات بھی خراب ہو چکے تھے۔ تو کردار اور سیرت کی رہنمائی، اخلاقیات اور عقائد کی رہنمائی اور تعلیمات دینے کے لیے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول کی یہ شان اور یہ مقام کہ اللہ رب العزت نے اس احسان کو باقاعدہ جتلایا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جانوں کا مومنوں سے بھی بڑھ کے حق رکھتا ہے، اور کیوں نہ رکھے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایسا رسول تمہارے پاس آیا ہے کہ تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو پریشان وہ ہو جاتا ہے، مومنوں کو جنت میں پہنچانے کا حریص وہ ہے، اور مومنوں کے ساتھ مہربان اور مشفق بھی بہت ہے۔ ان تین خوبیوں کی وجہ سے کہ وہ رسول جو تمہاری پریشانیوں پر پریشان ہوتا ہے، راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، رو رو کے تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، مومنوں کے ساتھ مشفق اور مہربان بڑا ہے، اور ان کو جنت تک پہنچانے کا حریص بہت ہے۔ ان تین خوبیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی مومنوں کی جانوں کا ان سے بڑھ کر حقدار ہے، اور وہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا احسان اللہ نے جتلا دیا کہ ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ اس احسان کی حقیقت، اس احسان کی خوبی، اس احسان کی شان ہمیں اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان، رات کو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے دعائیں کرتے ہوئے رو دیتے ہیں، تو عرش سے حکم آتا ہے کہ جبریل بھاگ کے جاؤ، میرے محبوب کو پوچھ کے آؤ کہ کیا ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ جبرائیل نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ کا رب پوچھ رہا ہے، وہ شہنشاہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو کیوں، کیا پریشانی ہے، کیا مشکل ہے؟ تو فرمایا رب امتی، اللہ میرا بھائی عیسیٰ بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، میرا بھائی موسیٰ بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہ ابراہیم بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہ تو میں اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہوں، اللہ میری امت کو بخش دیا جائے۔ جبرائیل واپس گئے، رپورٹ دی اور رزلٹ واپس لے کر آئے تو آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ عرش والا کہتا ہے آپ کے ان آنسوؤں کی قیمت یہ ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُؤُكَ، محبوب پریشان نہ ہوں، دل بڑا رکھیں، دل کو دکھی نہ ہونے دیں، اس امت کے بارے میں ہم آپ کو قیامت والے دن خوش کر دیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ ہے رؤوف الرحیم، یہ ہے وہ نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی اور پھر جتلایا بھی۔ اور یہ خوبصورت نبی، یہ مہربان اور مشفق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت دی کہ وہ لازمی قبول ہوگی، باقی میں وہ اللہ کا اختیار ہے، وہ اپنے نبی کی ساری قبول کر لے یا کوئی بھی قبول نہ کرے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن ایک دعا کا آپشن کہ وہ ضرور قبول ہوگی، اور ہر نبی نے دنیا ہی میں اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ وَإِنِّي اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی وہ دعا سنبھالی ہوئی ہے، اپنی امت کی سفارش کروں گا قیامت والے دن۔ سفارش بھی کن کی؟ لِأَصْحَابِ الْكَبَائِرِ، جو کبیرہ گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر کے وہاں چلے گئے، ان کی سفارش کے لیے میں نے اپنی وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، باقی جتنے گناہ بھی کر کے چلا گیا تو میری سفارش اس کو ملے گی۔ سبحان اللہ، اتنے مشفق، اتنے مہربان، اتنے امت کے خیر خواہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امت کو عقائد کی تعلیم بھی دیتے ہیں، جو معاملات بھی سکھاتے ہیں، جو عبادات بھی سکھاتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے گریہ زاری کرنے کے سلیقے اور طریقے بھی بتاتے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے کچھ فرائض ان کے ذمہ لگائے تو کچھ حقوق بھی ان کو عطا کیے،
جو امت پر فرض ہیں تو وہ امت جو ان کی سفارش کی خواہشمند ہے، جو چاہتی ہے کہ جنت میں ان کے ساتھ ہی ان کو بھی جگہ دے دی جائے، وہ امت جو چاہتی ہے کہ وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے مالا مال ہو اور اللہ رب العزت کی رحمت والی جنت پالے، اس کو اپنے نبی کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ادا کرنے پڑیں گے۔ پہلا حق، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اتنے مہربان نبی پر ایمان تو لاؤ، پہلے اس کو اللہ کا رسول تو مانو۔ تو مشرکین مکہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول تو نہیں مانتے تھے، لیکن محمد ابن عبداللہ قرشی اپنے خاندان کا چہیتا لاڈلا تو ضرور مانتے تھے، لیکن اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتی، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، جس طرح کہ ایمان لانے کا حق ہے تو اللہ 3 انعام دے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی ڈبل رحمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہیں دنیا میں جینے کے لیے اور جنت تک پہنچنے کے لیے ایسا نور دے دے گا شاندار کہ ہر چیز روشن ہوگی، ہر رستہ منور ہوگا اور تم اپنے رب کی جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وہ اللہ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے، جس نے مومنوں کو یہ آفر دی کہ میرے نبی پر ایمان لے آؤ تو تمہیں گناہوں کی بخشش بھی ملے گی، دنیا اور آخرت میں نور بھی ملے گا اور اللہ کی ڈبل رحمت بھی ملے گی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے وارننگ بھی دے دی کہ جس نے میرے رسول پر ایمان کو قبول نہ کیا، میرے رسول پر ایمان نہ لایا، تو ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ بھی تیار ہے۔ تو ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور امت پر فرض ہے، اور یہ سب پر ہی تھا، خواہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا بیگانے، دوست ہوں یا دشمن، سب کو حکم یہی تھا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا یا کعب ابن مرہ، یا کعب ابن لعی، یا بنی مرہ، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، ایک ایک خاندان کا نام لے کر بلایا اور پھر کہا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کر لو۔ جہنم سے بچانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وگرنہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل اس کو پیچھے رکھ گئے، جس کے عمل نے جنت تک نہیں پہنچایا تو اس کا نسب نامہ اس کو جنت تک نہیں پہنچائے گا کہ یہ تو فلاں خاندان تھے صاحب، اس کا تو نسب یہ ہے، اس کی تو رشتہ داری فلاں نبی کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ نے وارننگ دیتے ہوئے اپنی پھوپھی جان حذفیہ سے کہا کہ پھوپھی جان انقذی نفسک من النار، جہنم سے بچنا ہے تو ایمان قبول کرنا پڑے گا اللہ کے رسول پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ گی تو بچو گی، وگرنہ نہیں۔ اپنے لخت جگر فاطمہ سے کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، دنیا میں جو میری رشتہ داری، جو تعلق، جو محبت، جو پیار ہے وہ تمہیں ملتا رہے گا، لیکن لا املک لکم من اللہ شیئا، میرے خاندان والوں سن لو، قیامت والے دن میں اللہ کے دربار میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو ایمان پہلی شرط کہ ایمان کے بغیر کوئی نجات نہیں، خواہ وہ کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو۔ دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جب آپ کوئی حکم دیں تو وہ مانا بھی جائے، آپ کی بات کو تسلیم بھی کیا جائے، آپ کی اتباع بھی کی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقت اور اس شان اور مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا، فرمایا من اطاع محمدً فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو اس نے اللہ عرش والے کی بات مانی ہے، ومن عصى محمدً فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، عمل نہیں کیا، آپ کی پیروی نہیں کی، تو اس نے اللہ عرش والے کی نافرمانی کی ہے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان امتیاز کر دیا ہے، جو مانے گا وہ مومن، جو نہیں مانے گا وہ کافر۔
جس نے آپ کی بات مان لی وہ جائے گا جنت میں، اور جس نے نہیں مانی وہ جائے گا جہنم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت امت کے لیے واجب ہے۔ ہر کام جو کرنے لگیں وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور جس کام کا حکم دے دیں وہ ماننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جس چیز کا حکم دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جانا، وگرنہ تمہارا اسلام کسی کام کا نہیں۔ اگر منمانی اپنی کرنی ہے تو پھر کسی کام نہیں آئے گا یہ ایمان جو اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہو، جو ان کے خلاف، جو اطاعت سے خالی ہو۔ اور جس خوش نصیب نے اطاعت کر لی، اللہ کے رسول کی بات مان لی، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزار لی، تو اللہ رب العزت انعام کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے میرے نبی کی بات مان کر زندگی گزار لی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار لی، تو یہ ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہوگا جو نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء اور صالحین ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جس کو ان ہستیوں کا ساتھ مل جائے تو یہ بہترین ساتھ ہے۔ جنت میں اگر کسی کا ساتھ چاہیے تو اللہ کا نبی، اللہ کے صدیقین، اللہ کے شہداء اور صالحین، اگر ان میں سے کسی ایک کا ساتھ نصیب ہو جائے تو کیا کہنے۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں ان خوبصورت ہستیوں میں سے کسی ایک کا ساتھ نصیب فرما۔ قابل احترام ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت سے پیار کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیار کیا جائے، آپ کی سیرت سے پیار کیا جائے۔ عمل کی بات ہو، عقیدے کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، خوشی کی بات ہو، غمی کی بات ہو، زندگی کے ہر لمحے میں جب آپ چلنے لگے ہیں، کوئی کام کرنے لگے ہیں، تو اللہ کے رسول کی سنت سے پیار لازمی ہے۔ اگر آپ کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، تو خواہ وہ کتنا خوبصورت عمل ہو، کتنا بڑا عمل ہو، کتنا مہنگا عمل ہو، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی بھی عمل کیا اور اس کے اوپر ہماری مور نہیں ہے، ہمارا حکم موجود نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، خواہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 صحابی تشریف لائے، آ کر اماں جی سے پوچھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ اللہ کے رسول گھر میں کیا عمل کرتے ہیں، کیونکہ باہر آپ جو عمل کرتے ہیں وہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیے، اللہ کے رسول گھر آ کر جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو کیا عمل کرتے ہیں؟ اماں جی نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ عمل کرتے ہیں۔ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو عمل میں بڑے کوتاہی کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے مقام اور مرتبے سے کیا نسبت، لیکن آج کے بعد کوشش کریں گے کہ اللہ سے بلند درجات پا لیں، لہذا میں ساری رات جاگوں گا، ساری رات تہجد پڑھوں گا، اب سونا نہیں ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ شادی کر لیں تو بیوی بچوں کے معاملات بہت مصروف کر دیتے ہیں، تو میں شادی نہیں کروں گا اور ہمیشہ اللہ کی بات کروں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اپنے صحابہ کے جذبات مقبول معلوم ہوئے، ان کی اعلیٰ سوچ کا پتہ چلا، لیکن ساتھ ہی رہنمائی فرما دی کہ میری سنت کو چھوڑو گے تو تمہارے یہ عمل کسی کام کے نہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، تم سب سے اللہ سے ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا، اللہ کی معرفت اور علم مجھے زیادہ ہے، تو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نگا بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بیوی بچوں کے مسائل بھی سنبھالتا ہوں۔ فمن اعرض عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت، میرے طریقے سے منہ موڑا تو میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، خواہ وہ نیکیاں بڑی بڑی، لمبی لمبی تہجد گزاری ہو، نفلی روزے ہوں، نفلی تہجد ہو، لیکن جب وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو کسی کام کی نہیں ہے۔ تو تیسرا حق اللہ کے رسول کا کہ آپ کی سنت سے پیار کیا جائے۔ چوتھا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان، آپ کی آل، آپ کے قرآن، آپ کے شہر مکہ اور مدینہ سے
محبت اور پیار کیا جائے۔ جس شخص کو اللہ کے رسول کے شہروں سے پیار نہیں، اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت نہیں، آپ کے اہل بیت سے عقیدت اور احترام نہیں، اللہ کے رسول کے قرآن کے ساتھ محبت نہیں، تو وہ ایمان سے خالی ہے، وہ ایمان سے بہت دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جو شخص کہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے لیکن آپ کے اہل بیت سے عقیدت اور احترام کا رشتہ نہیں ہے، جو کہے اللہ کے رسول مجھے بڑے محبوب ہیں لیکن آپ کے صحابہ مجھے اچھے نہیں لگتے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل میں خلش موجود ہے، تو وہ سمجھ لے کہ ایمان سے خالی ہے۔ جو کہے مجھے اللہ کے رسول سے بڑا پیار ہے لیکن آپ کا مکہ اور مدینہ مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ ایمان سے تہی دامن ہے۔ جو کہے مجھے اللہ کے رسول کا لایا ہوا قرآن پسند نہیں ہے، تو وہ ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بڑھ کر پیار کریں گے، جان سے بڑھ کے، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنے ملک اور وطن سے بڑھ کر، جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو کسی کام کا نہیں ہوگا یہ ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں، محبت سے سرشار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول انت احب الناس الیہ، اللہ کے رسول آپ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھے پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوں؟ عمر تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں عمر، ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر فاروق جھٹ سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کروں گا، پیار کروں گا، آپ کے لیے جان بھی قربان، مال بھی قربان، ہر چیز آپ کے لیے قربان۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایسی ہی محبت، ایسا ہی احترام، ایسی ہی عزت دینی پڑے گی، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ قابل احترام ناظرین، پانچواں حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وہ اللہ عرش والا فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو وہ اللہ عرش والا تمہارے نبی پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ آپ پر درود پڑھا جائے۔ اس کا فائدہ امتی کو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا، جو امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر 10 بار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جس دعا سے پہلے درود شریف نہ پڑھا جائے اللہ وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ابخل الناس کون ہے؟ سب سے بخیل امتی کون ہے؟ فرمایا بخیل کنجوس وہ ہے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس امتی کے سامنے میرا نام، میرا ذکر ہو، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو یہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرکم علیہ صلاۃ، قیامت والے دن جنت میں میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھ کے آئے گا۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز پوچھا اللہ کے رسول میں دعا کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں تو دعا درود شریف کے بغیر قبول نہیں ہوتی، تو وہاں اپنی دعاؤں میں درود شریف کتنا شامل کر لوں؟ آپ نے فرمایا کعب مرضی تو نہیں ہے جتنا مرضی کر لو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ایک ثلث، ایک تہائی وقت دعاؤں میں درود شریف شامل کر لوں تو کافی ہوگا۔ آپ نے فرمایا ما شئت ان زدت فہو خیر لک، مرضی تمہاری ہے لیکن اگر مقدار بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر نصف کر لوں؟ فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر بڑھا لو تو اور بھی بہتر ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر 2/3 کر لوں؟ فرمایا ان زدت فہو خیر لک۔ کہنے لگے اللہ کے رسول پھر میں سارا ٹائم ہی درود شریف نہ پڑھتا رہوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو اللہ 2 انعام دے گا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیری ساری پریشانیاں، سارے دکھ دور کر دے گا، اللہ تمام مشکلات آسان کر دے گا اور بند راستے تیرے کھول دے گا اور تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ قابل احترام ناظرین،
یہ ہیں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم حقوق میں سے اس مختصر وقت میں بیان کیے جانے والے 5 حقوق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی رحمت کی محبت عطا فرمائے، آپ کے ساتھ پیار عطا فرمائے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔